ایمن شہزاد ہیں، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی ایمان کے بارے میں بتائیں۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ بڑا دلچسپ سوال کر لیا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی ایمان کے بارے میں۔ پہلی بات ہوئی کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سوال کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ آپ کو تکلیف اور ایذا دینے کے مترادف ہے۔ اب اگر جو ہے کوئی میرے اور آپ کے والدین کی ایمان کے بارے میں پوچھے کہ جی آپ کے والدین مسلمان تھے، تو ہمیں کیسا لگے گا؟ ایک دم جھٹکا لگے گا، یار کیا بات کرتے بھائی، میں مولوی مفتی آدمی، بھائی میرے والدین مسلمان نہیں ہوں گے تو کس کے ہوں گے؟ وہ یہی کہے گا آدمی۔ اب آپ کو میں یار آپ کے ماں باپ مسلمان ہیں تو آپ کو جھٹکا لگے گا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی برکت سے پوری کائنات کو ایمان ملے، پہلے انبیاء کو فیوز جن کی نبوت کے ملے ہیں، آپ ان کے والدین کی ایمان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تبھی تو میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرہ جو تبلیغی جماعت کے امیر بھی رہے ہیں، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغ ہیں ان کے بھتیجے بھی ہیں، اور مولانا الیاس صاحب ان کے چچا ہیں، اور شیخ زکریا کے والد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی ہیں مولانا یحییٰ صاحب کاندلوی، جو فضائل اعمال نامی کتاب، اتنی بابرکت کتاب جنہوں نے لکھی، بہت بڑے محدث ہیں۔ حضرت شیخ بڑی زبردست بات فرماتے ہیں کہ وہ سوال جو قبر حشر میں تم سے پوچھے جائیں گے، ان سوالوں کو پوچھا کرو، انہی سوالوں کی تیاری کیا کرو۔ جن سوالوں کا تمہیں قبر حشر میں پوچھنی ہوگی، ان سوالوں کا جواب پتہ کرنا یا اس کی تحقیق میں لگنا، یہ شیطان نفس کا دھوکہ ہے۔ دیکھو قبر میں 3 سوال کریں گے، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تیرا جو وہ مذہب کیا ہے، بس۔ یا یہ کہ من نبیو کی جگہ دوسری روایت آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا یہ جو شخصیت، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کون ہے یہ آدمی؟ تو اس میں مومن تو پہچان جائے گا، مومن کیا کہ ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، دینی اسلام میرا دین اسلام ہے۔ یا یہ کہ آپ کا سراپا دے کے کہے گا یہ تو محمد عربی میرے نبی ہیں، یہ کہے گا۔ اور منافق کافر کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، ہاں لا ادری، کہے گا نہیں مجھے نہیں پتا کون ہے، کون میرا اللہ، کون یہ ہے، کون سا دین ہے۔ اور نبی پاک کے بارے میں کہے گا میں تو ان کے بارے میں وہی کہتا رہا کوئی جو ساری دنیا کہتی تھی، کہ ساری دنیا جو ہے ان کے بارے میں نعوذ باللہ جو ہے ویسٹرن ورلڈ جو ان کے بارے میں الٹے سیدھے تہمتیں لگاتی ہیں کہ نبی ایسے نبی ایسے، میں بھی وہی بکتا رہا، وہاں بکے گا تو وہاں پر پھر ان کو جوتے پڑیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ 3 سوال وہ قبر میں پوچھے جائیں گے، 3 کے بعد چوتھا سوال نہیں ہے، آپ ان سوالوں کی تیاری کریں۔ یہ کہاں پوچھا جائے گا کہ نبی کے والدین مسلمان تھے کہ نہیں، یہ نہ قبر میں پوچھا جائے گا نہ حشر میں پوچھا جائے گا۔ جو سوال ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، آپ پوچھ کے خام کا ٹائم ویسٹ کیوں کرتے ہیں، نفس و شیطان کے اغوا میں کیوں آتے ہیں؟ لہٰذا یہ کرنا، یہ سوال کرنا جو ہے یہ بے ادبی کی بات ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال جواب کی جو کی تحقیق شروع کر دیں کہ جو وہ ان کے والدین مسلمان تھے کہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے والدین مسلمان تھے، ان کے والدین مسلمان تھے، مطلب دین ابراہیمی جو آپ کی دعوت سے پہلے جو دین حق تھا، دین ابراہیمی، اس دین ابراہیمی کے اوپر قائم تھے۔ جب ان کے اوپر قائم تھے لہذا وہ بالکل مومن مسلمان ہیں، تو دین ابراہیمی پر عبداللہ تھے اور دین ابراہیمی پر ہی آمنہ تھی، لہذا وہ گویا کہ آپ کی دعوت سے پہلے جو مسلمان اس اسلام کے مطابق وہ دین حق پر قائم تھے۔ اور ایک روایت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دین کی بھی برکات آپ کے والدین کو عطا کرنے کے لیے آپ کے والدین کو زندہ کر کے آپ پر ایمان قبول کروایا۔ یعنی دین ابراہیمی پر تو قائم مسلمان گئے دنیا سے وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ہے پھر آپ کی بعثت کے بعد آپ کے والدین کو زندہ کرایا، اور معجزاتی طور پہ وہ زندہ ہوئے اور آپ پر ایمان لائے، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ اپنی قبروں کے اندر آرام فرما ہو گئے۔ تو گویا کہ آپ پر ایمان لانے کا گویا کہ امت محمدیہ کو جو شرف تھا، یوں اللہ تبارک و تعالی نے معجزاتی طور پہ آپ کے والدین کو عطا کیا ہے۔ تو بھائی جواب تو ہر سوال کا موجود ہوتا ہے، لیکن ہر سوال کرنا، میری تربیت آپ کو یہ ہر سوال نہ کیا کرو،
ہر سوال کرنے کا نہیں ہوتا، یہ بے ادبی کی باتیں ہوتی ہیں۔ باقی جواب، کس سوال کا جواب دنیا میں نہیں ہے؟ علماء نے الحمدللہ بڑی محنتیں کی ہیں، ہر سوال کا جواب ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے سوالوں میں نہ پڑیں، ڈسکس نہ کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا ہوگی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو آپ کے چچا ابو طالب کے ایمان کو ڈسکس کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ چچا ابو طالب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے، اور وہ اتنی ان سے محبت کرتے تھے، اپنی اولاد بھول گئے تھے، اور آپ نے بھی اتنی زیادہ ان کی تکریم و تعظیم کی، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو ان کے ایمان کو آج کہتے ہیں کوئی ڈسکس کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر طبی طور پہ کوئی تکلیف اور ایذا پہنچ گئی آپ کی اس گفتگو کرنے سے، تو اس طبی تکلیف کا کون خمیازہ بھگتے گا؟ کیونکہ طبی تکلیف تو پہنچ سکتی ہے نا، نبی نے خود کہا میں دل کا اختیار نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ و اسد رسولی، حضرت حمزہ آپ کے چہتے چچا تھے، ان کا کلیجہ کس نے چبایا؟ ہندا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی پھر وہ، اور کس نے شہید کیا؟ واشی نے، وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، لیکن نبی نے یہ فرما دیا میرے سامنے نہیں آنا، میرے سامنے نہیں آنا، اس لیے کہ جب تم سامنے آؤ گے تو مجھے اپنے چہتے چچا یاد آ جائیں گے کہ جو اس وقت اللہ کا شعر تھا، اللہ کے رسول کا شعر تھا، تم نے اسلام کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا۔ بھلے تم اسلام لے آئے، اور اسلام کی فطرت ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے پہلے سارے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، بیش تمہارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن تم میرے سامنے نہیں آنا، تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے یاد آ جائے گا کہ میرے چچا کا کلیجہ اس ہندا نے چبایا، میرے چچا کو شہید اس وحشی نے کیا، تو یہ طبی طور پہ مجھے تکلیف ہوگی، اور نبی کو طبی تکلیف ہوئی تو بس اس کا وبال کہیں ان پہ نہ پڑ جائے، اور اللہ بھی نجات کے دروازے کہیں بند نہ کر جائے۔ تو نبی کی دیکھو کتنا بڑا مجاہدہ، پہاڑ اپنے دل پہ برداشت کیا، کہا کہ واشی تم میرے سامنے نہیں آنا، ہندا تم میرے سامنے، میرے پیچھے بیٹھ کے سوال کرنا، لہذا وہ پیچھے پردے سے پیچھے سوال کرتے، سامنے نہیں آتے۔ تو معلوم ہے کہ دل کا اختیار نبی کے خود فرماتے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ دل کا اختیار نہیں ہے۔ ساری بیویوں میں یا اللہ میں مساوات کرتا ہوں، لیکن عائشہ سے میں دل سے محبت کرتا ہوں، دل کا اختیار میرے پاس نہیں۔ ظاہری میں گویا کہ سب میں مساوات کروں گا، عدل کروں گا، لیکن دل بے اختیار ہے، اور دل میں مجھے عائشہ سے زیادہ پیار ہے، یا اللہ اس دل کی بے اختیاری کو یا اللہ معاف کرنا۔ تو اس لیے یہ طبی تکلیف اگر نبی کو پہنچ گئی تو پھر کون خمیازہ بھگتے گا؟ اس لیے بھائی ایسی ہر بات نہ ڈسکس کیا کرو، یہی بیماریاں آج ہمیں لگی ہوئی ہیں، جو مفید مقاصد اس پہ نگاہ نہیں ہے، یہ بس انہی سوالوں پہ ان کے والدین مسلمان تھے کہ نہیں، یار کس کے بارے میں یہ کہہ رہا، آپ کے والدین کا کوئی پوچھ لے آپ کو آگ لگ جائے گی، آپ کہیں یار کیا بات کر رہے ہو، میرے والدین مسلمان ہیں، بھائی ہم تو جدی پوچھے مسلمان ہیں، فوراً آپ یہ بک بک کرنے لگیں گے، لیکن وہ نبی کہتے ہوئے حیا شرم آنی چاہیے، لہٰذا ایسے سوالوں میں نہ پڑیں، جو یہ پوچھتے ہیں کوشش کرتے ان کو بھی آپ تربیت کریں، نہیں بھائی یہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور نبی کا معاملہ بہت اونچا، ہماری کندھی زبانیں بھی اس قابل نہیں ہم اس پر ڈسکس کریں، یہ کہہ کے چپ کراؤ۔